جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کے عمل لکھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، تو ہمیں اس بات کی اجازت دے کہ ہم آسمان پر چڑھ آئیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، میرا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ میری وہاں تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ عرض کریں گے، اے پاک پروردگار عالم، تو کیا ہم زمین پر قیام کریں؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میری زمین میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے اور وہ میری تسبیح کر رہی ہے۔ تو وہ کہیں گے، پھر ہم کہاں جائیں؟ یا اللہ، ہم آسمان پہ بھی نہیں آ سکتے، زمین پر بھی اجازت نہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، تم میرے اس بندے کی قبر پر قیام کرو اور سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ہم تسبیح میں یہی کام کرتے ہیں نا جی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور نماز کے بعد ہم کیا ذکر کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ چاروں ذکر اللہ ارشاد فرماتا ہے ان فرشتوں کو کھڑے ہو جاؤ اور پڑھتے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا، قیامت تک پڑھتے رہو، اور جب قیامت والے دن فیصلہ ہوگا تو یہ سارا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دینا۔ حضرات محترم، قبروں پہ جانا، قبروں پہ کھڑے ہو کے پڑھنا اتنا گندا ہوتا نا، اتنا برا ہوتا، یہ شرک ہوتا۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان کی ہے۔ تو اللہ فرشتوں کو کیوں کھڑا کرتا؟ یہاں کھڑے ہو جاؤ اور پڑھو۔ ہاں جی، قبروں پہ جانا چاہیے، قبروں پہ جانا چاہیے، اور خاص کر اپنے والدین کی قبروں پہ تو ضرور جانا چاہیے۔ بعض بندوں کی نا جی